یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ اکبر۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، معشر عشر سے ہے، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10 یا عشر سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10، تو 10 کے معشر کا مطلب وہ ساری چیزیں جس میں 10 جمع ہو، تو 10 جمع ہو تو ایک بڑی جماعت بن جاتی، ایک نہیں جمع، 10 جمع، تو اس کا مطلب ایک بڑی جماعت۔ یا معشر، اس وجہ سے معشر کا معنی ہوتا ہے بڑی جماعت۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی بڑی جماعتوں، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہے، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، کیا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ اکبر، اگر تم نکل سکتے ہو، ان تنفذوا یہ کہ تم نکل جاؤ، ان تنفذوا تم اگر نکل سکتے ہو، من اقطار السماوات والارض، اقطار قطر کی جمع ہے، قطر کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور اقطار السماوات والارض زمین و آسمان کے کناروں سے اگر تم نکل سکتے ہو تو فنفذو، نکل جاؤ۔ نفذ جو ہوتا ہے نا، انفذ یا انفذ، ينفذ، انفاذ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو پھاڑ کے دوسری طرف نکل جانا۔ تو اگر تم یعنی نفذ الہ ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے نکلنا اور دوسری طرف پہنچ جانا، تو ایک کنارہ ہے، ایک گولا زمین کا ہے، اس کے اوپر ایک آسمان کی چھت ہے، درمیان میں زمین ہے، ایک زمین کا کنارہ ہے، ایک پھر آسمان کا کنارہ ہے، آسمان اور زمین کے درمیان میں انسان رہ رہا ہے، اور اگر اس نے حساب نہیں دینا اللہ کو، اللہ نے فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب حساب ہونے والا ہے، لہذا جس نے حساب نہیں دینا وہ نکل جائے، اس سے جو نکل سکتا ہے نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس فکرے کے بارے میں، اس جملے کے بارے میں اور اس آیت کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد آخرت ہے، قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو، لا تنفذون الا بسلطان، تم غلبے کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ سلطان وہ طاقت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کے اوپر تسلط کر سکے، لہذا سلطان نہ ہو تو تم نکل نہیں سکتے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے فرشتے جو ہیں وہ قیامت والے جو میدان حشر ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا تو فرشتوں کے گھیرے میں ساری انسانیت، انسان اور جن جو ہیں فرشتوں کے گھیرے میں ہوں گے، تو یہ قیامت والے دن کہا جائے گا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اب نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، یعنی حساب تو ہوگا، تو حساب نہیں دینا جس نے وہ نکل جائے، تو کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا۔ لہذا ایک اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن کہا جائے گا، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت والے دن اس لیے ہو سکتا ہے کہ پیچھے کہا گیا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور آگے بھی قیامت کا تذکرہ ہے، حساب کتاب کا تذکرہ ہے، اس لیے بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت کا تذکرہ ہو، لیکن یہ دنیا میں ہی یہ کہا گیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، زمین و آسمان کے کنارے سے تم اگر نکل سکتے ہو تو نکلو۔ اب کہاں سے نکلنا ہے؟ گویا جس شخص نے، اس کا دل کرے کہ میں نے امتحان نہیں دینا، اس کا دل کرے کہ میں نے حساب نہیں دینا، تو یہ کرے کہ زمین سے نیچے اتر جائے، زمین سے نیچے اتر جائے اور آسمان کے گولے سے باہر نکل جائے۔ اگر وہ اس سے نکل سکتا ہے تو پھر تو حساب سے نکل سکتا ہے، اور اگر وہ اس سے نہیں نکل سکتا تو حساب کتاب سے بچ نہیں سکتا، حساب تو پھر دینا پڑے گا۔ تو ظاہر اس سے کون نکل سکتا ہے؟ بعض جو جدید ذہن ہے نا، وہ بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج تو انسان نے سائنس کی ترقی سے ایسے جیٹ بنا لیے ہیں جو زمین کے مدار سے باہر نکل جاتے ہیں، لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تنفذون الا بسلطان،
تو گویا وہ سلطہ جو ہے، وہ سلطان، وہ غلبہ جو ہے وہ انسان نے حاصل کر لیا. اتنے بڑے بڑے جیٹ بنا لیے، انسان گھومتا گھومتا زمین کے مدار سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر نکل سکتا ہے. اس لیے گویا وہ جو سلطان تھا اس کو انسان نے حاصل کر لیا ہے اور انسان نکل سکتا ہے. اور اس آیت کا مفہوم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس جو من اقطار السماوات والارض جو ہے، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکلنے کا جو چیلنج تھا قرآن نے جو دیا تھا، وہ سائنس کی مدد سے انسان نے پورا کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. کہاں نکلے ہیں بھائی؟ مدار سے نکل کے انہوں نے کہا جی آسمان کہاں ہے؟ آسمان تو اوپر کہیں ہے، آسمان کے گولے کے اندر کہیں پھرتے ہیں، یہاں سے وہاں. اتنی سی زمین ہے، اور زمین سے نکل کر یہ تو نظام شمسی کی حدود سے باہر نہیں نکلے. نظام شمسی اتنا سا ہے پوری کی پوری گلیکسی میں، جہاں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نظام شمسی ہیں، اربوں نظام شمسی. پھر اس کی ایک گلیکسی بنتی ہے، اس گلیکسی کے اوپر پھر ایک ایسا کلسٹر بنتا ہے گلیکسیز کا جس میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں گلیکسیز ہیں. انسان نکل کہاں سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے کہ جو اگر کہیں کسی مدار سے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے وہ زمین و آسمان کے کناروں سے نکل گیا. زمین و آسمان کے کناروں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ وہ تو اس نظام شمسی کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. تو انہوں نے اپنے خیالات میں دنیا کا کنارہ، کائنات کا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کائنات کا کنارہ کہاں ہے. اس لیے نہیں پتا کہ کائنات بڑھتی جا رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس میں نے عرض کیا تھا کہ جس آسمان سے، آسمان کے کنارے سے نکلنے کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کنارہ کتنی دور ہے، وہ آسمان یہاں سے کتنی دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ جو ہے 500 سال کا فاصلہ ہے. اور یہ جو 500 سال ہیں یہ کون سے ہیں؟ کون سے 500 سال ہیں؟ ہماری گنتی والے 500 سال ہوں تو بھی نہ کسی کی اتنی عمر ہو، نہ کسی کا جیٹ 500 سال چلے، نہ کوئی اتنی دور پہنچ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ سلطان ہے ہی نہیں، وہ غلبہ ہے ہی نہیں، وہ طاقت ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ 500 سال جائیں. اگر ہمارے 500 سال بھی ہوں. لیکن جو سائنسدان فلکیات کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، جو فلکیات کی بات ہوتی ہے وہ نوری سال کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نوری سال. نوری سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضاحت نہیں فرمائی یہ کون سے سال ہیں، آپ نے تو صرف سال فرمائے. اگر وہ نوری سال ہوں تو نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں روشنی جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اتنا فاصلہ. اور روشنی ایک سال میں کتنا فاصلہ طے کرتی ہے؟ سال کا حساب آپ خود لگا لیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے. روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے. وہ ایک منٹ میں کتنا کرے گی، ایک دن میں کتنا کرے گی، پھر ایک سال میں کتنا کرے گی، 500 سال میں کتنا کرے گی. تو ہے کوئی اس میں سے نکلنے کی کوئی امید، گنجائش؟ اللہ اکبر. لا تنفذون الا بسلطان. اللہ اکبر. پھر ایک تیسری صورت یہ اس فاصلے کی ہو سکتی ہے جو قرآن نے کہہ دی، اور یقیناً وہ حتمی بات ہے. ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہاری گنتی کا 1,000 سال ہو تو تمہارے رب کے ہاں ایک دن ہوتا ہے. یعنی ہماری گنتی کا 1,000 سال تو اللہ کی گنتی کا ایک دن. تو اس حساب سے اگر 500 سال ہوں تو پھر اندازہ کر لیں کتنے ہوں گے. اللہ اکبر. لا تنفذون الا بسلطان. اس غلبے کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. اور وہ سلطان، غلبہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی. اچھا، بعض لوگوں نے اس کو ایک صوفیانہ اصطلاح سمجھا ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے جو اللہ والے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اور اللہ والے کیسے نکل جاتے ہیں؟ تخیل ہی تخیل میں نکل جاتے ہیں، اور وہ سوچتے سوچتے جو ہے اپنے سلوک کی منزلیں طے کرتے وہاں سے نکل جاتے ہیں.
اچھا جو سلوک کی منزلیں طے کرتے نکل جاتا ہے وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے، موجود کہاں ہوتا ہے؟ اسی زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو خیالات میں آپ جہاں مرضی نکل جائیں، خواب و خیال میں، خواب میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سارے آسمان پار کر جائے، نکل جائے، تو کوئی نہیں نکل سکتا الا بسلطان۔ ہاں اس سلطان کا ایک دفعہ اظہار ہوا تھا، اس سلطان کا اظہار ایک دفعہ ہوا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر لے گیا۔ لا تنفذون الا بسلطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ پاک ذات ہے جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اور غلبہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کسی کو لے جانا چاہے تو لے جائے، اور اللہ نہ لے جانا چاہے تو کسی اور کے پاس غلبہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ سلطان نہیں۔ لہٰذا بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ لا تنفذون الا بسلطان جو قرآن کا بیان ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے چیلنج کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم نکل سکتے ہو تو نکلو، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو۔ پہلے چیلنج کیا، پھر ایک حل بتا دیا، لا تنفذون الا بسلطان، تم غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ تو گویا وہ سلطہ، وہ غلبہ انسان حاصل کر سکتا ہے جس سے وہ نکل جائے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو ایک امکانات کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر یہ امکانات کے دائرے میں ہو تو پھر یہ چیلنج نہیں رہتا، اگر یہ ممکن ہو تو پھر چیلنج نہیں رہتا۔ چیلنج اسی وقت رہتا ہے اگر وہ سلطان اللہ کے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو۔ وہ سلطان، وہ غلبہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، لہذا تم نہیں نکل سکتے۔ اللہ جس طرح اگر اس کو قیامت کے دن کے اوپر محمول کریں کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ نکل سکتے ہو تو نکلو، جس نے حساب نہیں دینا وہ نکل جائے، تو ادھر فرشتوں کے پیرے لگے ہوں گے، وہ نکل ہی نہیں سکے گا، نہ ادھر نکل سکتا ہے۔ قیامت کو اگر سمجھیں، نہ دنیا کے اعتبار سے سمجھیں تو بھی نہیں نکل سکتا۔ یہ گویا انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو تیری صلاحیتیں، تیرا جو اختیار ہے، تیری جو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو استطاعت دی ہے، سب محدود ہے، تم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یعنی کہا جائے کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ تو ہر کوئی اٹھا لیتا ہے، دوسری ٹانگ اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی وہ سلطان نہیں ہے کہ دوسری ٹانگ ہی اٹھا لے، ہر چیز محدود ہے۔ تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ محدود دی ہے، برائے امتحان دی ہے، عطا کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دی ہے، برائے امتحان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت اس کے مطابق اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب اتنی طاقت عطا ہو گئی ہے کہ میں اب امتحان کے دائروں سے کمرہ امتحان سے ہی باہر نکل جاؤں، کمرہ امتحان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر! یہ چیلنج، یہ ڈراوا اور یہ احساس اور ادراک کہ تو محدود صلاحیتیں لے کر، محدود استطاعت لے کر برائے امتحان اس کمرہ امتحان میں موجود ہے، یہ ادراک عطا کرنا نعمت سے کم نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن اور انسان دونوں ہی مکلف ہیں، تو دونوں کو کہہ دیا گیا۔ اب دیکھیں جن جو ہے، جن وہ تو نکل جاتے ہیں نا، انسان تو چلے نہیں نکل سکتے، جن تو نکل جاتے ہیں، جن تو جاتے ہیں، آسمانوں تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آسمانوں تک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ جب آسمانوں تک جاتے ہیں، پہلے جاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا دروازہ بند ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں، مار پڑتی ہے، ٹھیک ہے، مار پڑتی ہے، اس کے اوپر کوئی آگ کا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بھاگتے ہیں نیچے کو، جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے کوئی شعلہ، جا نہیں سکتے۔ جن بھی نہیں جا سکتے، انسان کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یرسلو چھوڑ دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تمہارے اوپر، شواظ من نار آگ کا شعلہ، تمہارے اوپر آگ کا شعلہ چھوڑ دیا جائے گا، ونحاس اور دھواں، آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، فلا تنتصران
پس تم دونوں ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور تم یہ یعنی مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنا آپ کا بچاؤ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ لہذا یرسالو کا ترجمہ جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مضارع ہے اور مجہول ہے۔ چھوڑ دیا جائے گا یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا معنی چھوڑ دیا جائے گا کریں گے تو یہ پورا بیان آخرت کے لیے ہے، قیامت والے دن کے لیے۔ تو قیامت والے دن کوئی شخص اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر آگ کا شعلہ پھینک دیا جائے گا، اس کے پیچھے آگ کا شعلہ لگ جائے گا، اور دھواں آگ کے شعلے اور دھوئیں میں وہ پھنس جائے گا، وہ اس لمٹ کو کراس کر ہی نہیں سکتا جو پہرا لگا ہوا ہوگا اس کے اوپر۔ جتنا بھی لمبا چوڑا میدان ہوگا، میدان حشر، اس سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکے گا کہ اس کے اوپر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ یہ جو نحاس ہے نا، نحاس، یہ اس کا معنی دھواں بھی ہوتا ہے، اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے، یعنی آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا پھینک دیا جائے گا۔ لہذا وہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، کوئی ایک دوسرے کی فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، اگر تو یہ قیامت کے حوالے سے۔ اور اگر یہ دنیا کے حوالے سے ہے تو یرسالو کا معنی ہوگا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو شہاب ثاقب ہے، یہ پیچھے لگتے ہیں، تو یہ انسان تو ہے اس لمٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں جن پہنچ جاتے ہیں، اور جن پہنچتے ہیں تو جنوں کے پیچھے وہ شہاب ثاقب لگتا ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ شواظ اس آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جو خالص آگ ہوتی ہے، اور نحاس جو ہے وہ دھواں ہے یا پگھلا ہوا تانبا ہے، اور اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ اکبر اس کے پیچھے لگتا ہے، وہ بھاگ آتے ہیں۔ نہ جن انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ انسان جنوں کی مدد کرتے۔ فلا تنتصران، اللہ کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس سارے بیان کا پہلے عطا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لہٰذا یہ جو سارا حصہ ہے درمیان والا، جس کا تعلق آخرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ، اللہ کی پکڑ کے ساتھ، تو یہ گویا اس کا جو بیان ہے، اس کی جو تبیین ہے، اس کا جو اظہار ہے، اس کا جو ادراک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ پہلے پتہ چل جائے، اور انسان جو ہے وہ اس کے بعد جو ہو وہ جو کچھ اس کو عذاب کی طرف لے کے جائے گا وہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ کہاں جا سکتا ہے انسان؟ یہاں بیٹھے بیٹھے کہاں جا سکتا ہے؟ جانا چاہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ چلا جائے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا چلے جاؤ۔ لوگوں نے آج کل بنکر بنائے ہوئے ہیں، نیچے بنکر، اور بنکر کے بڑا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بنکر کی پوری تصویر آتی ہے، اوپر یہ ہوتا ہے، پھر اس سے نیچے یہ ہوتا ہے، نیچے زمین کے نیچے وہ ایسا بنکر بنایا ہوتا ہے جہاں پہ ایٹم بم بھی اثر نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں اثر کرتا، فلاں بھی نہیں اثر کرتا۔ بنکر بنا لیں، جو مرضی کر لیں، چاہے زیر زمین چلے جائیں اور چاہے اوپر کہیں کوئی آشیانہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں مرضی چلے جاؤ، چاہے تم بنکرز میں بھی چلے جاؤ، تو موت نے تو ڈھونڈ لینا ہے، آپ جہاں مرضی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا، کوئی جگہ ہو نہیں سکتی کہ جہاں انسان چلا جائے، اور کوئی جگہ نہ آج ہو سکتی ہے نہ قیامت والے دن ہو سکتی۔ قیامت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ سوائے اپنے رب کی طرف جانے کے اور کوئی ٹھکانہ اس دن بھی نہیں ہوگا، آج بھی کوئی نہیں ہے، نہ آج ہے نہ اس دن ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا تو آگے سے پھر یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظرنامہ بتایا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کہ اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی
پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سارا درہم برہم ہو جائے گا. فکانت وردتن کالدہان، پھر یہ گلابی ہو جائے گا. وردہ کہتے ہیں گلابی پھول کو، تو یہ گلاب کی طرح ہو جائے گا، یعنی سرخی مائل ہو جائے گا. کالدہان، دہان جو ہے یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرخ چمڑا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، سرخ چمڑا. اور دہان کا مطلب انتہائی جو کڑکتا ہوا تیل نہیں ہوتا، یعنی اس کو اتنا بوائل کریں کہ کڑکنا شروع کر دے، اتنا کڑکنا شروع کر دے کہ وہ سرخ ہو جائے. تو سرخ تیل یا اس کی تلچھٹ جو ہوتی ہے اس کی طرح ایک تیل ہو جائے گا. یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سرخ چمڑے کی طرح آسمان ہو جائے گا. تو آسمان اس دن آج نیلا نظر آتا ہے تو اس دن یہ سرخ ہو جائے گا، وردتن گلابی ہو جائے گا، یعنی اس کا رنگ چینج ہو جائے گا. کالدہان، سرخ چمڑے کی طرح یا سرخ تیل کی طرح. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تکون السماء، سورہ معارج میں غالباً یوم تکون السماء کالمہل، کہ اس دن آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تو دہان، دہن سے یہ اس کا معنی تیل بھی ہو سکتا ہے اور اس کا معنی سرخ چمڑا بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بتانے کی بات یہ ہے، اور جو مفہوم اس آیت کا ہے وہ یہ کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا تو یہ اس کا رنگ بھی چینج ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی، یا پھر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، ہر چیز چینج ہو جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی نعمتوں کو تم اپنے رب کی نعمتوں کو یا اللہ کی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، پوچھا نہیں جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے، یعنی گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. تو کیا خیال ہے کہ قیامت والے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا. قیامت والے دن تو ہے ہی پوچھے جانے کے لیے، وہ تو جواب دہی کا دن ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آگے آ رہا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات میں فرمایا کہ جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس دن پوچھا نہیں جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا اس لیے نہیں جائے گا. ایک تو اس سے اگلی آیت میں بتایا يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ مجرموں کا جو حساب کتاب ہے وہ اتنا کلیئر ہوگا، ان کے سامنے ہوگا کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فلاں موقع پہ تم نے کیا کیا تھا. وہ تو کتاب سامنے ہوگی، اقرا کتابک، کہ اس دن جو تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب کافی ہے جو لکھی ہوئی ہوگی. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اللہ اکبر، کہ ہر چیز جو بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ جس نے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے نیکی کی ہوگی ذرہ بھر بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی بھی دیکھ لے گا. کس سے دیکھ لے گا؟ کتاب سے لکھی ہوئی دیکھ لے گا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ویڈیو دکھا دی جائے، یہ تم کرتے رہے یہ سامنے، پھر اس نے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہر چیز سامنے ہوگی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا تو ان کے چہرے ہی مجرموں والے ہوں گے، اس سے پتہ چل جائے گا، یا یہ ہے کہ اس کا کھاتا ساتھ ہوگا
لہٰذا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ جو یہاں فرمایا گیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ کسی بھی جن اور انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ گناہ تو واضح ہوں گے، ان کے اثرات واضح ہوں گے، ان کے چہرے پہ اوپر مجرموں کے چہرے واضح ہوں گے، یا پھر ان کے اوپر یعنی جس طرح اہل ایمان جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہچانی جائے گی قیامت والے دن۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ساری امتیں ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میری امت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غر محجلین من آثار الوضو، میری جو امت ہوگی اس کے آثار وضو جو ہیں، یہ جو اعضائے وضو ہیں، یہ قیامت والے دن روشن ہوں گے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ 5 چیزیں روشن ہوں گی، میں اس سے پہچانوں گا میری امت۔ تو گویا جس طرح جو اہل ایمان ہیں ان کے چہرے پہچانے جا رہے ہوں گے، اسی طرح مجرم بھی اپنے چہرے سے پہچانے جا رہے ہوں گے، یعرف المجرمون بسیماہم، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، جیسے سورہ حجر میں کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ان سب سے پوچھیں گے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں پوچھنا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن کسی کو گناہ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ انسان سے نہ جن سے۔ اور اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور سورہ حجر میں فرمایا ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ اور اسی طرح سورہ صافات میں فرمایا وَقِفُوهُمْ، ان کو ٹھہرا دو، ان سے سب سے سوال کیا جائے گا، سارے کے سارے پوچھے جائیں گے۔ اچھا سب سے پوچھا جائے گا، یہ سورہ صافات میں آ گیا، سورہ حجر میں آ گیا سب سے سوال کیا جائے گا، سورہ قصص میں آیا کوئی نہیں سوال کیا جائے گا، اور یہاں آیا کہ سوال کوئی نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ کیا فرق ہے، کیا تطبیق ہے ان دونوں باتوں میں؟ بات یہ ہے کہ حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ بیٹھا وہاں پہ پوچھ کے سوال پوچھ کے حساب ہوگا، یہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو کچھ پوچھا جائے گا نا وہ ذلیل کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے پوچھا جائے گا۔ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو یہ کرتا رہا، یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، گویا صرف اور صرف وہ رسوائی ہوگی، وہ ذلت ہوگی، بخاری ہوگی، اور اس لیے حساب کتاب کے لیے نہیں پوچھا جائے گا۔ حساب کتاب تو یا چہروں سے واضح ہوگا یا پھر کھاتا ساتھ واضح ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھ لے گی، وہ آدمی خود بھی دیکھ لے گا اور لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ فَإِذَا الصُّحُفُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سارے کے سارے صحیفے جو ہے پھیلا دیے جائیں گے، لوگوں کو سب کو دکھا دیں گے، نشرت پھیلا دیے جائیں گے، سادہ سا معنی اس کا یہی ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سارے کے سارے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، سادہ معنی یہی ہے۔ اور میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کا معنی ہے جب صحیفے نشر کیے جائیں گے، اور نشر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ریڈیو والے کہتے ہیں عالمی نشریاتی رابطے پر، ریڈیو والے کہتے ہیں ہم عالمی نشریاتی رابطے پر نشر کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، ساری دنیا سن رہی، اللہ اکبر، کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، سب کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھیں حضرت صاحب دنیا میں بڑے نیک بنتے تھے، ان کی حقیقت یہ ہے، یہ چودھری صاحب دنیا میں بڑے نیک بنتے تھے، یہ ان کی اصل حیثیت یہ ہے۔ اللہ اکبر، اس دن سارے کے سارے بھید باہر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اس دن وہ جو صحیفے ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے، ساری دنیا کو پتہ ہوگا، لہذا سوائے رسوائی کے لیے پوچھے جانے کے، اور گناہ جس نے جتنے کیے ہیں اس کے مطابق اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا، ساتھ اس کی پوری وہ ویڈیو ہوگی، اور ساتھ اس کا یعنی صحیفے سب دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اصل عذاب ہونا ہے وہ تو بعد میں ہونا ہے، جو قیامت والے دن حساب کتاب کی رسوائی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے بچائے، دنیا آخرت کی رسوائی سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں ابھی یہ سب کچھ ہوا نہیں، وقوع پذیر ہوا نہیں، وہ ہونا ہے،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ موقع ہاتھ میں ہے، سب لوگ اپنی شیطانیاں چھوڑ کر اور اپنے جرائم چھوڑ کر واپس آ سکتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور کسی بھی وقت اپنے آپ کو واپس ٹریک پہ لا کے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، اس رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ جب یہ موقع موجود ہے تو اس موقع سے پہلے یہ بتا دینا اور یہ ادراک کرا دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم جو ہیں اپنے چہروں سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اعوذ باللہ من الشیطان، فَيُؤْخَذُ، پس پکڑے جائیں گے، بالنواسی، پیشانیوں سے، والاقدام، اور قد اور پاؤں سے، پیروں اور پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجرم پہچانے جائیں گے، جیسے اہل ایمان پہچانے جائیں گے، ایسے اہل جرم جو ہیں وہ بھی پہچانے جائیں گے۔ ان کے چہرے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دور سے فرشتے دیکھ لیں گے یہ تو ہے ہی مجرم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔